بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ السلام علیکم۔ آج ہم اس نئے سبق میں دلچسپ موضوعات پر بات کریں گے، اور آج کا دلچسپ موضوع ہے آتش فشاں۔ آتش فشاں کیا ہوتے ہیں، آج ہم نے ان کے بارے میں جاننا ہے۔ آتش فشاں والکینو کیا ہوتے ہیں؟ زمین کے نیچے گرم لاوا میگما جوش مارتا ہے۔ زمین کے نیچے گرم لاوا ہے اور وہ جوش مارتا ہے۔ یہ جوش مارتا ہوا لاوا زمین کو بعض جگہ سے پھاڑ کر باہر آ جاتا ہے، اسے آتش فشاں کہتے ہیں، اور یہ عمل جو ہے اسے آتش فشانی کا عمل کہتے ہیں۔ یعنی جو مگما ہے، لاوا ہے، گرم لاوا زمین کے اندر بہت زیادہ ہیٹ اپ ہوتا ہے، بہت زیادہ گرم ہوتا ہے، اور اس سے جوش مارتا ہے، اس سے زلزلہ آتا ہے، اور پھر کسی جگہ سے یہ زمین کو پھاڑ کر باہر آ جاتا ہے۔ تو یہ سارا عمل آتش فشانی کا عمل کہلاتا ہے، اور جہاں سے یہ لاوا نکلتا ہے اسے آتش فشاں کہتے ہیں۔ یہ آتش فشانی زلزلوں کا باعث بنتی ہے، اس کے ذریعے زلزلے آتے ہیں، اور یہ بہت خطرناک عمل ہے۔ اب ہم دیکھتے ہیں کہ آتش فشانوں کی اقسام کون کون سی ہیں۔ تو آتش فشاں تین قسم کے ہوتے ہیں۔ اب تک جو آتش فشاں معلوم ہوئے ہیں، دریافت ہوئے ہیں، ان کی تین قسمیں ہیں۔ ایک وہ آتش فشاں ہوتے ہیں جو زندہ ہوتے ہیں، انہیں زندہ آتش فشاں ہوتے ہیں، یعنی ایکٹیو ہوتے ہیں وہ، اور ان کے اندر آتش فشانی ہو رہی ہوتی ہے۔ دوسرے نمبر پہ ہیں خفتہ آتش فشاں، ڈارمنٹ۔ ڈارمنٹ کہتے ہیں سوئے ہوئے، یہ سوئے ہوئے ہوتے ہیں، یعنی ان کے اندر سے آتش فشانی بظاہر نہیں ہوتی۔ تیسری قسم کے آتش فشاں ہوتے ہیں مردہ، ڈیڈ یا ایکسٹنٹ والکینوز۔ یہ آتش فشاں جو ہیں وہ مردہ ہوتے ہیں، ایکسٹنٹ ہو چکے ہوتے ہیں، یہ ختم ہو چکے ہوتے ہیں، یعنی ان کے اندر اب آتش فشانی کا عمل نہیں ہوتا۔ ان کے بارے میں ہم مزید تفصیل سے جانتے ہیں۔ سب سے پہلے ہے زندہ آتش فشاں، ایکٹیو والکینوز۔ یہ ایسے آتش فشاں جن میں آتش فشانی عمل جاری رہتا ہے، یعنی ان کے اندر سے آتش فشانی ہو رہی ہوتی ہے، انہیں زندہ آتش فشاں، ایکٹیو والکینوز کہتے ہیں۔ ان پہاڑوں سے اکثر لاوا نکلتا رہتا ہے۔ یہ جو آتش فشاں ہیں جو ایکٹیو ہوتے ہیں، ان میں سے اکثر لاوا نکلتا ہے۔ جاپان میں یہ فیوجی یاما، اور اٹلی میں ویسیاوس کا جو آتش فشاں ہے وہ زندہ آتش فشانوں کی مثال ہیں، یعنی ان کے اندر سے آتش فشانی ہوتی ہے اور یہ ایکٹیو ہوتے ہیں، اور بہت گرم لاوا ان کے پاس سے نکلتا ہے، اور یہ انتہائی خطرناک ہوتا ہے۔ دوسری قسم کے جو آتش فشاں ہیں وہ ہیں خفتہ آتش فشاں، یعنی سوئے ہوئے، ڈارمنٹ۔ کچھ آتش فشانوں میں سے لاوا نکلے ہوئے بہت عرصہ گزر چکا ہے، یعنی بہت عرصہ پہلے ان سے لاوا نکلا تھا، اب یہ آتش فشاں سوئے ہوئے ہیں، یعنی ان کے اندر سے لاوا نہیں نکل رہا۔ تو یہ آتش فشاں جو ہیں یہ بہت خطرناک ہوتے ہیں، اس لیے کہ ان میں سے کسی بھی وقت آتش فشانی کا عمل شروع ہو سکتا ہے۔ ان کے اندر وہ لاوا موجود ہے، بہت عرصہ ہوا نہیں نکلا، تو یہ خطرناک ہوتے ہیں، اس لیے کہ یہ کبھی بھی ان میں سے آتش فشانی ہو سکتی ہے۔ اس قسم کے آتش فشاں امریکہ میں بھی ہیں، جاپان میں بھی، اور ترکی میں بھی موجود ہیں۔ تیسری قسم کے جو آتش فشاں ہیں وہ ہے مردہ آتش فشاں، ایکسٹنکٹ والکینوز۔ یہ وہ آتش فشاں ہیں جن کے اندر لاوا موجود نہیں ہے، اور ان میں سے اب آتش فشانی کا امکان نہیں ہے، یعنی اب یہ امکان نہیں ہے کہ ان میں سے آتش فشانی ہوگی۔ یہ مردہ آتش فشاں یا ایکسٹنکٹ والکینوز کہلاتے ہیں۔ ایسے آتش فشاں میکسیکو میں بھی ہیں، برطانیہ میں، لیبیا میں، اور امریکہ میں ہیں۔ تو یہ مردہ ہیں، ان سے اب امکان نہیں ہے کہ ان سے آتش فشانی کا عمل ہوگا، تو یہ خطرناک نہیں ہیں۔ تو یہ تھے تین قسم کے آتش فشاں جن پہ ہم نے بات کی ہے، ایکٹیو، ڈارمنٹ اور ایکسٹنکٹ۔ آتشی دائرہ کیا ہوتا ہے؟ رنگ آف فائر۔ تو رنگ آف فائر یعنی آگ کا دائرہ، یہ بحر الکاہل جو سمندر ہے اس کے ساحلی علاقے، خاص طور پر بحر الکاہل کے مشرقی جزائر
زیادہ تر آتش فشانی کے عمل سے بنے ہیں، یعنی بحر الکاہل کا جو اس کے جزائر ہیں، سرحدی جزائر ہیں، جو اس کے کنارے پہ جزائر ہیں، وہ زیادہ تر اسی والکینک ایکشن سے ہی بنے ہیں، اور ان کے اندر خطرناک قسم کے آتش فشاں موجود ہیں۔ اس علاقے کو آتش فشانی دائرہ کہتے ہیں۔ اس علاقے میں بہت زلزلے آتے ہیں، جیسے کہ ہم دیکھتے ہیں کہ جاپان بالکل اس رنگ کے اوپر موجود ہے، اس لیے جاپان میں اکثر زلزلے آتے رہتے ہیں۔ تو یہ ہے رنگ آف فائر، آگ کا دائرہ، آتشی دائرہ۔ یہ بحر الکاہل کے ساحلی علاقوں پر مشتمل ہے، اور اس میں آتش فشانی بھی ہوتی ہے اور زلزلے بھی بہت آتے ہیں، اور یہ علاقہ اس لحاظ سے بڑا خطرناک ہے کہ یہاں اکثر جو ہیں وہ زلزلے آتے رہتے ہیں۔ جیسے ہم جاپان کا سنتے ہیں تو آئے روز وہاں پر یہ جو ہے آتشی عمل ہوتا ہے، اور اس میں سے زلزلے آتے رہتے ہیں۔ زلزلے کو ناپتے کیسے ہیں؟ کیسے پتہ چلتا ہے کہ یہ زلزلہ زیادہ شدت کا تھا، زیادہ سخت تھا، یا کمزور تھا، ہلکا تھا؟ تو اس زلزلے کو ناپنے کے لیے جو آلہ ہوتا ہے، جو مشین استعمال ہوتی ہے، اسے زلزلہ پیما کہتے ہیں۔ زلزلے کی شدت کی پیمائش کرنے کے لیے جو آلہ استعمال ہوتا ہے اسے زلزلہ پیما یا سیسموگراف کہتے ہیں۔ سیسموگراف وہ آلہ ہے، وہ پیمانہ ہے، وہ اسکیل ہے، وہ مشین ہے جس کے ذریعے زلزلے کی شدت کو ناپا جاتا ہے۔ زلزلے کی شدت جو ہے وہ ایک اسکیل پر، ایک پیمانے پہ ناپی جاتی ہے، یعنی زلزلہ زیادہ شدید ہے یا کمزور ہے، ہلکا ہے یا زیادہ زور کا ہے۔ زلزلے کی شدت ناپنے کے لیے جو پیمانہ استعمال ہوتا ہے اسے رکٹر اسکیل کہتے ہیں۔ رکٹر اسکیل جو ہے اس پر 1 سے 10 تک نشان ہوتے ہیں۔ اب ظاہر ہے کہ اگر 1 اور 2 کے درمیان ہے تو یہ کم شدت کا زلزلہ ہے، اگر 5 سے اوپر ہے، 6 سے اوپر ہے، 7 سے اوپر ہے تو یہ زیادہ شدت کا زلزلہ ہوتا ہے۔ تو اس رکٹر سکیل کے ذریعے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ زلزلہ زیادہ سخت تھا یا ہلکا تھا۔ یہ گراف بناتا ہے، اور اس گراف سے ہمیں اندازہ ہو جاتا ہے کہ کس سکیل کا یہ زلزلہ تھا۔ تو یہ تھا آج کا موضوع جس میں ہم نے آتش فشاں اور آتش فشانی کے بارے میں پڑھا ہے۔ مجھے امید ہے کہ یہ سبق آپ کو پسند آ گیا ہوگا۔ یہ تعلیم منزل یوٹیوب چینل ہے، آپ اسے لائک بھی کیجئے، سبسکرائب بھی کیجئے، اور اسے دوسروں کے ساتھ شیئر بھی کیجئے، کیونکہ اس میں صرف تعلیم و تربیت کی بات ہوتی ہے، اس میں علم و عمل کی بات ہوتی ہے، اس میں جغرافی کے علاوہ تاریخ، سائنس، بیالوجی، فزکس، کیمسٹری، اور ٹیچرز کے لیے بھی تربیت کا بہت سارا مواد موجود ہے۔ آپ اس چینل کو بہت دلچسپ پائیں گے، اور اس میں اسباق کو نہایت آسان کر کے آپ کے سامنے پیش کیا جاتا ہے۔ مجھے امید ہے کہ آپ اس چینل کو دیکھ رہے ہوں گے اور اپنے دوستوں کے ساتھ، اپنے جاننے والوں کے ساتھ اسے شیئر بھی کر رہے ہوں گے۔ تو اسے لائک بھی کیجئے، شیئر بھی کیجئے، اور اسے سبسکرائب بھی کیجئے، بیل کے آئیکن پر کلک کیجئے تاکہ ہر آنے والی ویڈیو آپ تک پہنچ سکے۔ اللہ ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ اللہ حافظ۔